اہل بیت کے ساتھ جو کچھ ہوا ہم سب کو پتا ہے. کوئی بھی ایسا ذی شعور مسلمان نہیں ہے جس کو پتا نہ ہو کہ کوئی تکا نہیں لگا کہ علی بن ابی طالب اور حسین علیہ السلام یا حسن علیہ السلام کی حدیثیں کیوں نہیں آئیں نیچے. تکا ہے, اتنا بڑا تکا لگ گیا, آخری خلیفہ اور حدیثیں کوئی نہیں. کسی بھی سنی سے پوچھیں, گن کے 6 حدیثیں نکال کے تھا علی بن ابی طالب کی, نہیں ملیں گی. کوئی مجھے ہی پتا ہے کیا 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 کہانی. آئی ایم پولیٹیکلی ویری اویئر. ہسٹری میں نے کئی اینگل سے پھرولی. پورے گروپ میں 1000 بندہ بیٹھا ہوا ہے, بتائیں ایک کے پاس بھی حسین علیہ السلام سے مروی کوئی حدیث ہے؟ نہیں آ سکتی. علی بن ابی طالب سے مروی کوئی حدیث دکھا دے جو ساری عمر نبی علیہ السلام کے پاس پلے بڑھے, ساری عمر ایک ایک دن نبی علیہ السلام کے ساتھ گزارا. کس نے؟ علی بن ابی طالب نے. ہمارے پاس کیا پہنچا؟ کچھ بھی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. قال اللہ تعالی ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں کسی بھی قوم کی دشمنی ناانصافی پر نہ ابھارے, انصاف کرو, یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, بے شک جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. ناظرین کرام, آپ نے دیکھا کہ ساحل ادیم صاحب کہتے ہیں سیدنا علی, حسن, حسین رضی اللہ عنہم کی احادیث ہی نہیں اور آخری خلیفہ ہیں, گنتی کی 6 احادیث ہیں. ہمارے پاس کیا پہنچا؟ کچھ بھی نہیں. جناب ساحل صاحب, آپ جہل مرکب کا شکار ہیں یا پھر خیانت اور جھوٹ سے کام لے رہے ہیں. خود پڑھتے نہیں کچھ اور الزام اور تہمت لگاتے ہیں اہل سنہ پر. جھوٹ بولتے ہوئے انسان کچھ تو شرم آنی چاہیے. جن کا کام ہی دن رات ائمہ اہل سنہ پر بہتان بازیاں کرنا ہے, ان کی اصلیت آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. جنہیں رافضی نمازیاں کرتے ہوئے اور اہل سنہ پر بہتان باندھتے ہوئے ذرا سا بھی اللہ تعالیٰ خوف نہیں آتا. حیرت ہے, انسان کسی کی دشمنی میں اتنا بھی گر سکتا ہے کہ وہ چڑھتے سورج کو جھٹلانا شروع کر دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب آپ کے سامنے حقائق بیان کرتے ہیں جنہیں ساحل صاحب نے خیانت کرتے ہوئے چھپا لیا یا پھر انہیں کچھ پتہ ہی نہیں. اس کے علاوہ تو کوئی اور صورت ہو نہیں سکتی. کہتے ہیں صرف 6 احادیث سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں جو ہمیں ملتی ہیں. جناب ساحل صاحب, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت کی تعداد سینکڑوں میں ہے. صرف صحیح بخاری میں 96 روایات موجود ہیں, صحیح مسلم میں 67 ہیں, اور ترمذی میں 142 ہیں, نسائی میں 137 ہیں, ابو داؤد میں 110 ہیں, ابن ماجہ میں 109 ہیں, مسند امام احمد حنبل رحمہ اللہ میں ان کی تعداد 804 ہے, اور سنن دارمی میں 118 ہیں. یہ چند کتابوں کے نام لیے ہیں آپ کے سامنے. ویسے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت کی تعداد 1583 ہے. اس کے مقابلے میں دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت کی تعداد 142 ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت کی تعداد 537 ہے, اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت کی تعداد 146 ہے. تو آپ دیکھیں تینوں خلفائے راشدین کی روایت کو جمع کیا جائے تو بھی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت کی تعداد زیادہ بنتی ہے. اب بھی کوئی عدل و انصاف کرنے والا شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ صرف 6 روایت مروی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر سیدنا حسن سے 13 روایت موجود ہیں, سیدنا حسین سے 7 اور سیدہ فاطمہ سے 18 روایت موجود ہیں. یہ تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ گھرانہ ہے. اسی طرح اہل بیت میں سے سب سے پہلے تو ازواج مطہرات آتی ہیں. ان میں سے کچھ کا ذکر کرتے ہیں, یا پھر ساحل ادیم صاحب اپنے آقاؤں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو اہل بیت میں شمار ہی نہیں کرتے, تو یہ الگ بات ہے. ورنہ اس موقع پر وہ ازواج مطہرات کا ذکر کیوں گول کر گئے ہیں جن سے ہزاروں روایات مروی ہیں؟ سب سے پہلے ازواج مطہرات میں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما, جن کا شمار کثرت سے روایت کرنے والے راویوں میں ہوتا ہے, ان کی روایات کی تعداد 2210. اسی طرح امہات المومنین میں سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت کی تعداد 378 ہے. سیدہ میمونہ 76, سیدہ ام حبیبہ 65, اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی روایت کی تعداد 60 ہے. یہ تو چند ازواج مطہرات کا ذکر کیا ہے جن کی روایت کی تعداد بھی سینکڑوں میں پہنچ چکی ہے. اور ساحل صاحب کیسے دھوکے سے کام لے رہے ہیں
کہ جی اہل بیت سے تو کچھ ملتا ہی نہیں۔ اب اسی طرح اہل بیت میں صرف سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کو دیکھا جائے تو ان کی تعداد 1660 بنتی ہے، اور پھر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، پھر اسی طرح سیدنا عباس کے دوسرے بیٹے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت الگ ہے، پھر اسی طرح سیدنا جعفر جو سیدنا علی کے دوسرے بھائی ہیں ان کی روایت الگ ہیں۔ یہ تو اہل بیت میں سے کچھ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب ان حقائق کو دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے لوگ کس طرح خیانت اور جھوٹ سے کام لیتے ہیں، اور آخری کسی اسلام کے نفاذ کی بات کرتے ہیں۔ اپنا عقیدہ اسلام کے مطابق رکھ نہیں سکتے، عبادات کو یہ لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، معاملات میں ان کا اخلاق ملاحظہ فرما لیا آپ نے، جھوٹ اور خیانتوں سے یہ بچ نہیں سکتے۔ دین اسلام تو انہی عقائد، عبادات اور معاملات کا نام ہے جنہیں یہ اپنا نہیں سکتے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان کے اسلام کے نفاذ کا نام لینا کھوکھلے نعروں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، جس کی بنیاد پر یہ لوگ امت کے نوجوانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اور انہیں صرف خواب دکھائے جاتے ہیں تاکہ نوجوان ان کے ساتھ جڑا رہے۔ اور یہی حرکتیں ان کے بڑوں نے بھی کی ہیں، جنہوں نے دین کے نام پر نوجوانوں کو گمراہ کر کے دہشت گرد بنا دیا، اور انہیں دین اور انقلاب کے نام پر اپنے حکمرانوں اور علماء سے دور کر دیا، اور اپنے اسی فساد کو جہاد کا نام دے کر امت میں خون ریزی پھیلا رکھی ہے۔ اور اہل پاکستان تو اس خون ریزی سے خوب آگاہ ہیں، اور ہماری افواج ابھی بھی ان دین کے نام لیوا فسادیوں کے خلاف جہاد میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالی ہماری افواج کی مدد فرمائے، آمین۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، تلزم جماعت المسلمین و امامہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان ملک اور اس کے حکمران کو لازم پکڑ لو۔ یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، حدیث نمبر 7084، اور صحیح مسلم میں 4553۔ اب ذرا ان کے چہیتوں کی کتاب کا بھی ملاحظہ فرمائیں آپ، جن کے ہاں سب سے معتبر کتاب قرآن مجید کے بعد اصول کافی ہے، اور اصول کافی میں آپ اندازہ لگائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت بھی نہیں ہے۔ یہ ان کی سب سے بڑی کتاب ہے، جیسے وہ قرآن مجید کے بعد عظیم کتاب سمجھتے ہیں۔ اور اب باقی آپ دیکھیں جو اہل القصہ ہیں ان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو اصول کافی کی پہلی جلد کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اصول کافی کی پہلی جلد میں جو روایات بیان کی گئی ہیں، مرفوع روایات، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 4 روایات ہیں۔ پھر اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے صرف 38 روایات ہیں، اور پہلی جلد میں اصول کافی کی سیدہ فاطمہ اور حسن رضی اللہ عنہما سے ایک بھی روایت موجود نہیں ہے، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے صرف 2 روایات ہیں۔ تو ٹوٹل پہلی جلد میں اصول کافی کی 44 روایات ہیں جو یہ اہل القصہ سے بیان کی گئی ہیں، اور پہلی جلد میں جو روایات ہیں ٹوٹل وہ ہیں 1445۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 1445 روایات ہیں پہلی جلد میں اصول کافی کی، اور جو اہل القصہ سے بیان کی گئی ہیں وہ صرف 44 روایات ہیں۔ پھر یہ جو 44 روایات ہیں اس میں سے ایک بھی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اور اس پہ ان روایات پہ ضعیف حکم بھی ان کے اپنے شیعہ علماء نے لگا رکھا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ آپ ذرا ان کی بھی خبر لینا جن کی آپ تعریف کر رہے ہیں، اور اہل سنہ پر آپ بہتان بازیاں کر رہے ہیں کہ انہوں نے اہل بیت سے روایات ذکر نہیں کی۔ تو ذرا ان کی بھی سب سے معتبر کتاب کا حوالہ دے دیا ہے، آپ اسے بھی ذرا ملاحظہ فرما لیجئے تاکہ آپ کے سامنے حقائق واضح ہو سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے گمراہ کن داعیان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخری خلیفہ اور حدیثیں کوئی نہیں، کسی بھی سنی سے پوچھیں، گن کے 6 حدیثیں نکال کے طالب ابن ابی طالب کی نہیں ملیں گی۔